تو بادشاہ کی شان جو ہے وہ مخلوق میں اتنی ہی ظاہر ہوتی ہے نا، رعایا میں اتنی ہی ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ شان کے اظہار کے لیے کیا ہے، شان کے اظہار کے لیے کیا ہے۔ فرشتے اپنی ڈیوٹیاں بھی دیتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لانا کہ وہ موجود ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، فرشتوں پر ایمان لانا بھی فرض ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے کہ وہ معاملات میں، اعمال میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ الصمد کے معنی کیا ہیں کہ وہ فرشتوں کا، انسانوں کا، جانوروں کا، نباتات کا، جمادات کا کسی کا محتاج نہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام نے بھی ہمیں یہی تعلیم عطا فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں یہی تعلیم عطا فرمائی کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جتنے بھی انبیاء ہیں نا، یاد رکھیں، اگر کوئی یہ سمجھے، یہ ایک شیطانی ایک وسوسہ آ جاتا ہے درمیان میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نبیوں کا بھی محتاج نہیں ہے، کیا یہ تو عجیب سی بات ہو گئی، پھر اس سے تو نبیوں کی تنقیص کا پہلو نکلے گا۔ تو جو اس بات سے نبیوں کی تنقیص کا، یعنی ان میں نقص ڈھونڈنے کا پہلو نکالے گا تو وہ بندہ ہی کافر ہو جائے گا۔ عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو اللہ کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، جتنی محبت انبیاء کرام اللہ سے کرتے ہیں، اور پھر جتنی محبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں اور اللہ کی ذات میں ہے، اس کی تو کوئی مثل اور مثال عالمین اور کائنات میں نہیں ملتی۔ تو میرے دوستو، جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اندازہ کیجئے، اور کیا اندازہ کر سکتے ہیں ہم؟ آثار و قرائن سے تھوڑا بہت ایک پہچان تو سکتے ہیں، لیکن کما حق کا تو اندازہ لگانا کسی بندہ بشر کی بس کی بات نہیں، بلکہ فرشتے بھی نہیں جانتے، جبرائیل علیہ السلام بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جو نبی اللہ سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ کی ضرورت بھی اس کو اتنی ہی زیادہ ہے۔ بات سمجھے؟ اور ہر نبی اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہے، اس لیے کہ اللہ سے محبت ہے، اور ہر معاملے میں پیارے نبی کو اللہ کی ضرورت ہے، ہر نبی کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیے، ہم جتنا محتاج